السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اہم جز ہے اور اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. اور کوئی بھی ترقی یافتہ ممالک اٹھا کے دیکھیں تو تعلیم ایک بنیادی حصہ ہے جس نے کسی بھی ملک کو ترقی کی وہ سیڑھیاں چڑھائی ہیں جو شاید کسی کے لیے ناممکن نظر آتی تھی. اور طالب علم خاص طور پر نوجوان معمار جو ہیں، جیسے قائد محمد علی جناح کا بار بار میں وہ کوٹ دہراتا ہوں کہ جو ننھے ہیں یہ معماری ملک کا مستقبل ہیں. انہی مستقبل کو جب روشن کی بجائے تاریک رستوں میں دھکیلا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے. تعلیم اور صحت یہ دونوں بنیادی حیثیت اختیار کی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ حکومت نے عوام کو دینا ہوتی ہیں. اگر میں ایک ہفتہ پرانی بات کروں تو میں نے صحت کے موضوع کے اوپر پروگرام کیا کہ جیسے ہمارے صحت کے نظام کو اب بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو بیساکھیوں کے سہارے کھڑا کیا جا رہا ہے اور پھر انہی بیساکھیوں کو کسی آگ کے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے وہ پوری بلڈنگ اور پورا انسان جو منہدم کر دیا جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیا جائے، اس سسٹم کو سپورٹ کیا جائے. وہ میں نے خوبصورت بیسک ہیلتھ یونٹ RHUs آپ کو دکھائے، ان کو بھی تباہ حالی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے. ادویات دینے کے بجائے آؤٹ سورس کا نام دیا گیا. ایسے ہی تعلیمی میدان کے اندر یہ پرائمری سیکٹر سے شروع ہونے والا آؤٹ سورس کا سلسلہ، جہاں دیہات کے اندر جو اسکول آؤٹ سورس کیے گئے آج وہاں ہو کا عالم ہے، کیونکہ طالب علم ان اسکولوں سے بچوں جو والدین انہوں نے نکال لیے. اعتبار تھا کہ سرکار اپنی عمارت میں اپنے اساتذہ سے جو بچے پڑھا رہے تھے، والدین کا اعتبار تھا کہ ہم غریب ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے مہنگے پرائیویٹ اسکول، تو ہم سرکار کے سپورٹ کرتے ہیں. اور سرکار کے اسکولوں میں بیشتر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامور جو طالب علم آج پاکستان کی شخصیات پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں، وہ انہی سرکاری اداروں سے پڑھ کر ٹاٹوں سے اٹھ کے گئے ہیں. لیکن آج بھی انہیں سہولیات دینے کی بجائے آؤٹ سورسنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. نہ ان کو بچوں کو سہولیات کے طور پہ بلڈنگز پرووائڈ کی جانی، اساتذہ کی شارٹیج ہے. اب ایک نیا چیز آ گئی، پہلے ہمت کارڈ آیا، پھر معذور کارڈ آیا، پھر فلاں کارڈ آ گیا، پھر یہ کارڈ آ گیا، پھر دھی رانی آ گیا. یہ کارڈ چلتے چلتے اب تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ کارڈ آئے گا. اسٹوڈنٹ کو ملنا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی ضروریات کیا ہے؟ صاف پانی. اسٹوڈنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کتابیں، بلڈنگ، اساتذہ. یہ چاروں تو میسر نہیں آ رہے. اس کارڈ میں سے ایسا کیا آپ نے دینا ہے جو آپ اب نیا ایک شوشہ چھیڑا ہے جس پر صوبائی وزیر صاحب نے اپنے یہ بھی کہا کہ بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروا لیا ہے. اب یہ حقائق تو اللہ ہی جانے. لیکن ویسے اساتذہ موجود ہیں، تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک طرف پینشنز میں کٹوتی، اگر آگے دیکھیں تو لیو انکیشمنٹ کا خاتمہ، اساتذہ کی آگے پرمننٹ جابز کا خاتمہ، اور اب اسٹوڈنٹ کارڈ کی انٹری. آپ کو لگا کہ تعلیم کی طرف دھیان کر لیا ہے یا یہ صرف محض ایک اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ اس پورے پروسیس کو مزید ڈسٹرب کیا جائے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم اپنی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تعلیمی کارڈ تو بچوں کو دے دیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تعلیم وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں پر وہ سہولیات موجود ہیں کہ نہیں ہیں. کتابیں دے دیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں فرنیچر نہیں ہے، اسکول کا بجلی کا بل جو ہے نا وہ بھی اب ادا نہیں ہو رہا. یہ بل جو ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہا، وہ فنڈ نہیں ہے اتنا، وہ بھی دینا ہے. اس کے علاوہ اساتذہ جو ہیں ان کی بہت کمی ہے. یہ یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ٹیچر کا کوئی بھی پیریڈ خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان کے سبھی پیریڈ لگتے ہیں. ٹیچروں کا فقدان ہے جبکہ ان کی نئی تعیناتی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. اگر ہم جو پیسے بچے کو کارڈ دے دیں گے وہ تو پیسے اس کے ضائع کر دیں گے، لیکن اگر چلو وہ استعمال بھی کریں گے، یہاں انہوں جا کے پڑھنا ہے، وہاں پر وہ چیزیں ان کو میسر نہیں ہوں گی تو اس کارڈ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جس جگہ پر، جس ادارے میں، جس سکول میں اس بچے نے جانا ہے وہاں پر ٹیچر جو ہیں وہ پورے ہیں ان کی تعداد کے مطابق، ٹھیک ہے کہ نہیں. وہاں پہ کمرے جو ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، بچے نیچے تو نہیں بیٹھ رہے، ان کے لیے فرنیچر ہے کہ نہیں ہے، اور بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کیا جا رہا نہیں کیا جا رہا. جب یہ سکول میں پوری جو سہولیات موجود نہیں ہوں گی تو یہ کارڈ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو تب ہی ہوگا جب وہ سکول مکمل طور پر اس میں ساری سہولیات موجود ہوں گی، پھر بچہ آئے گا تو پھر ہی پڑھے گا نا. تو بچے کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، یہاں جانا پڑھنے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جو پیسے وہاں دینے اگر وہ یہاں پرووائڈ کر دیں، اس سے سہولیات پوری ہو جائیں تو کام پورا ہو جائے گا. اصل مقصد تو سہولیات دینا، سہولیات دینا ہے نا. وہ سہولیات پوری کریں، پھر چاہے بچوں کو دیں یا نہ دیں وہ علیحدہ بات ہے، بچوں کو بے شک دے دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے سکول میں جو سہولیات ہیں ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ سکول میں جتنے بھی ملازم ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان کی سیٹیں خالی ہیں.
جو سیٹ خالی ہو جاتی ہے وہاں آپ بتائیں کہ وہ ساری کلاس جو ہے وہ بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، اس کو کس نے پڑھانا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کو پڑھانے کے لیے ان کی تعداد کے مطابق وہاں ٹیچروں کا ہونا بہت ضروری ہے، بلڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ جو فرنیچر ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ اسکول کا بہترین یعنی کہ اس کی عمارت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچے آئیں اور اچھے طریقے سے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، اچھے طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. اور خاص طور پر بہت سارے اسکولس کی بلڈنگ میں جہاں موجود ہوں جامعہ چشتیہ اسکول ہے اس سے بالکل ملحق کمشنر آفس اور ڈی سی آفس سے چند قدم کے فاصلے پر اسلام نگر کا ایک پرائمری اسکول ہے جس کی عمارت جو ہے وہ این جی اوز نے بنا کے دے دی ہے، لیکن جو اصل عمارت ہے وہ اس حد تک بوسیدہ اور ختم ہو چکی ہے کہ وہاں چھت صرف ڈال کے دی گئی، بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا دیکھتے ہیں دوبارہ سے دھیان جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا آپ لوگوں کی طرف آیا ہے، اسٹوڈنٹ کارڈ ہے، ٹیچرز کے لیے کچھ اعلانات کیے جا رہے ہیں، نئی بھرتیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، وزیر صاحب کہتے ہیں میں نے بچے تک داخل کروا دیے سرکاری اسکولوں میں، حقیقت کیا، حقائق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سے پروگرام ہمارے آپ کور کرتے ہیں اور حکومت تک ہماری آواز بھی پہنچاتے ہیں، اس کا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو میں اس سے پہلے یہ بات بیان کروں کہ جب میں اس سروس میں آیا تو اس وقت کوئی ایک آدھ مسائل ہوتے تھے، کوئی ایک آدھ مسئلے کی بات ہوتی تھی کہ یار یہ حکومت سے ڈیمانڈ کریں، باقی ہمارے پاس چیزیں کوئی موجود ہیں، کوئی نظام زندگی چل رہا تھا. اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے، ہم بطور کارکن ہیں، لیڈر ہیں اور اپنے اساتذہ کے لیے کام کرتے ہیں، بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. اب ایک کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائے، بچے الگ سوال کرتے ہیں، اساتذہ الگ سوال کرتے ہیں، ہر ایک کے مختلف مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی نجکاری کا کیا بنا، جی اس کے بارے میں بتائیے. لیو انکیشمنٹ کا کیا بنا، اس کے بارے میں کیا بتائیے. وہ گریجویٹی پینشن اس پہ کٹ لگ گئے، اس کا کیا بنا. تو ایسے جب ڈسکس ہوتی ہے، کوئی کہ پروموشن کا پوچھ رہا ہے، ہماری پروموشن کا کیا بنا، جو بھرتی ہوا اسی رینک میں ہی وہ واپس چلا گیا، اسی میں واپس ہو گیا. مطلب یہ سٹرکچر جیسے تہس نہس ہوئی جا رہی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ کس مسئلے پہ بات کریں، کیونکہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمارے کمپیوٹر کے ٹیچر ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں ہمیں پرماننٹ کرنا ہے کہ نکالنا ہے، کیا کرنا ہے. مطلب یہ صورتحال ہے. ابھی ہمارا اپریل سے سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب جی کتابیں آ کے لے جائیں، بڑے خوش ہوئے کہ چلو کتابیں آئیں. جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی 50% آپ کو کتابیں ملنی ہیں، 50% پرانی، باقی جو ہے نا وہ بچوں سے کلیکٹ کریں، وہ لیں اور ان کو دیں. وہ بھائی آپ کارڈ دینے جا رہے ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ اس کارڈ سے ہم کیا کریں یا بچہ کیا کرے. ان کو وہ فیسلٹی دیں جس سے اس نے بکس پڑھنی ہے، کم از کم وہ تو پوری کر دیں. وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. ہم اپنی کوئی نئی چیز ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ نہیں، جو پہلے سے آلریڈی قانون میں موجود ہیں اسی کے مطابق وہ دے دیں. لیکن وہی ایک ایک کر کے چینی جا رہے ہیں. جو ریٹائر ہو رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے. ابھی ریسنٹ آیا ایک ڈاک آئی کہ جن کی جی 50+ ایج ہے، 55 سے، وہ ریٹائرمنٹ لے لیں، جبری ریٹائرمنٹ وہ لے لیں جی، اپنی رضامندی دے دیں. اچھا وہ لے لیں، لے کے جائیں کہاں؟ اس میں ہمیں دیں گے کیا؟ پہلے وہ تو اناؤنس کریں کہ آپ ہمیں دے کیا رہے ہیں کہ ہم اپنا بڑھاپا جا کے کہاں پہ گزاریں. جو نوجوان آیا ہے وہ کہتا میں کیسے. اور اگر جو اسٹوڈنٹ آپ سے پڑھ کے جا رہا ہے، جو اسکول سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کے جا رہا ہے، آپ سب اساتذہ موجود ہیں، وہ جب دیکھے گا میرا سر میری میڈم کا یہ حال ہوا ہے، وہ تو پاکستان کے مستقبل سے ویسے بہت تگڑا مایوس ہو کے جائے گا. وہ کہے گا چھوڑو میں نے کیا کرنا. میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی STI بھرتی ہوئی ہے، ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، ہمارے ہی استادوں کا وہ شاگرد ہے. وہ کہنے لگا سر میں آ گیا ہوں، اب مجھے نہیں سمجھ کہ میں 3 مہینے کے بعد کہاں جانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ بھرتی ہوا ہے، ابھی سیلری سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں ہوا. وہ یہ پہلے ہی پریشان ہو گیا کہ میں آگے لائف 3 مہینے کے بعد جب 31 مئی کو میں فارغ ہو جاؤں گا تو اگلے کہاں جاؤں، پھر میں کیا کروں گا. اچھا وہ جو 2-3 مہینے پڑھائے گا وہ کیا پڑھائے گا یہ سوچ کے، اور اسے اس دوران جو نتائج اخذ ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا. کیا اس سے سوال ہو سکے گا کہ تم نے یہ پڑھایا، اس کا جواب دے کے جاؤ. اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ چلے جائیں گے STI، وہ جو پرانے ان کے دیں گے سبجیکٹ جی آپ پڑھائیں، وہ کہیں گے جی وہ آئے وہ انہوں نے پڑھائی کچھ نہیں. تو رزلٹ کیا رکھا؟ اینڈ پہ جب رزلٹ آئے گا وہ کہیں گے جی جو مین ٹیچر کو انکوائری لگا دیں، لگاؤ جی انکوائری، انہوں نے کیا پڑھایا، بچوں کو کیا نہیں. وہ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، کوئی مستقبل کا سوچو، کوئی بچوں کا سوچو، کوئی اس عوام کا سوچو، اس ملک کا سوچو جس نے آپ کو اس مقام پہ بٹھایا یا کیا. یہ اساتذہ ہی تھے، انہی کے پیش نظر تھے، انہی کے مرہون منت تھے، تو انہی پہ ظلم و ستم. اب جو بنیادی حق ہے وہ آپ نہیں پرووائڈ کر رہے، وہ نہیں دے رہے، تو آگے ہم آپ سے کیا توقع کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और कंप्यूटर और इस्लामियात। यहाँ पर तो जो भी टीचर है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, जो भी उसको मिल जाए सब पढ़ाना कितने पड़ता है। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं? 70 to 80 90 भी हो जाते हैं हमारे पास। कितना आसान है और कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है ना, देखिए बिल्डिंग भी नहीं है, क्लासेस जो हैं वो बहुत इतना साइज़ नहीं है कमरों का, और बेंचेस की तादाद इतनी नहीं है कि पूरे बच्चे हमारे पास क्लास में मौजूद हों। तो 4-4 बच्चे भी हम एक बेंच पर बिठाते हैं, और इसके अलावा फिर टीचर्स की भी शॉर्टेज है, सब्जेक्ट रेलिवेंट टीचर्स बहुत कम है यहाँ पर, तो सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने पड़ते हैं, और सुबह से लेकर दोपहर तक। अच्छा, अभी हुकूमत ऐलान करने जा रही है किया है कि एक तालीम कार्ड होंगे, स्टूडेंट को मिलेंगे। हाँ जी। अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कमी हैं, और स्टूडेंट को उस कार्ड से क्या मिलना है ये गलत है। जब या तो यहाँ फ़ीसें हों कोई 10-10 हज़ार रुपया, फिर तो स्टूडेंट वहाँ से पैसे निकाल के दे दे। स्टूडेंट को तो ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है। प्रॉब्लम है टीचर्स की, बिल्डिंग्स की, पानी की, सहूलियात की, कि वहाँ फर्शों पर बैठ कर सर्दी गर्मी में पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें, उनके लिए चीज़ें आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है कि सेक्शंस भी नहीं बने हैं, एक ही कमरे में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इकबाल जिन्ना हम सेक्शन भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, शेड में या बच्चे नीचे इधर बैठ कर पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट कार्ड से बेहतर ये है कि इनको बुक्स प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो कह रहे हैं कि 50% किताबें जो हैं वो पुराने बच्चों से लेकर नए बच्चों को दी जाए, लेकिन वो 2-3 साल से तो पहले ही ऐसी चल रही हैं। अब उनकी हालत इस तरह की हो चुकी है कि वो मज़ीद 1 साल उसके साथ नहीं गुजारा जा सकता। तो ये कि स्टूडेंट कार्ड भी दें, वो भी बच्चों को फैसिलिटेट करें जहाँ तक हो सकता है, लेकिन पहले जो बेसिक सहूलियात हैं स्कूल की, टीचर्स की रिक्वायरमेंट हैं, तो पहले वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं 10-10 साल से जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी चल रहे हैं, उनको भी नहीं रेगुलर किया जा रहा। उनमें नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले हैं जिनको 10 साल हो गए हैं। तो लेकिन आपको लगता है कि 10 साल बाद जब अगर ये कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल अभी मैं हाँ जी। BHU में गया तो उनको कह दिया गया 18 साल बाद, 19 साल बाद, हाँ कुछ जी। डॉक्टर्स ऐसे हैं 20 साल बाद के आप जा सकते हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, ना नई नौकरी ले सकते हैं, ना कहीं बिल्कुल। भर्ती हो सकते हैं, ओवर एज हो चुके हैं, हमें तो प्राइवेट सेक्टर भी कोई नहीं रखेगा। और जैसे भी सर ने भी बताया कि पहले तो एकदम होता था ये मसला है, ये है, ये, अब तो इन्होंने लीव इनकैशमेंट पे जाएं, ग्रेजुटी पे जाएं, प्राइवेटाइजेशन पे जाएं, मतलब किस किस मसले पे जाएं, पेंशन में जो इन्होंने कटौतियाँ लगाई हैं। तो अब तो मसाइल इतने बढ़ गए हुए हैं एक आम टीचर के लिए कि घर वाले भी या बाहर के भी जो हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ के भी जा रहे हैं, वो भी ये सोचते हैं कि टीचर नहीं बनना हमने, कि टीचर्स जो हमारे हैं अभी कभी सड़कों पर एहतजाज करें, कभी लाहौर में धरना दे रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में जा रहे हैं, तो कभी स्कूल के बाहर बैठ के हम एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी यहाँ पे यूनियन काउंसिल पे जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है कि यहाँ पर जो हालात बिल्कुल, हैं। ये इनकी बात बड़ी सही है कि उस्ताद एक ऐसा, मैं मतलब अमूमन स्कूल में आज से 5 साल पहले की बात कर लें, जब प्रोग्राम न्यूज़लैंड में मुझे मिला था तो हफ्सा के पास हम जाके प्रोग्राम करते, बच्चों से पूछना क्या बनना, तो जो हमारी बेटी हैं वो सबसे पहले उठ के कहती थी मैंने टीचर बनना है, क्योंकि मेरी टीचर है तो मैं टीचर से टीचर बनना है। लेकिन अब टीचर्स क्या उन्हें बताएंगी कि जब ये वो पूछती हैं कि मैडम आज आप क्यों एहतजाज पे थी, तो बताती हैं बेटा हमारे साथ जो गवर्नमेंट कर रही है वो इतना अच्छा सलूक कर रही है कि हमें एहतजाज करना पड़ता है। तो ये आप माइंड बना रहे हैं कि तालीम इधर नहीं आना आपने, आप दूसरी तरफ जहाँ मर्जी जाकर नौकरी करें, लेकिन इस सबसे ज़्यादा साफ़, महफूज और मेरे ख्याल में मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि बहुत ही महफूज ख़वातीन के लिए जो शोबा था उसे सबसे पहले गैर महफूज किया गया, ताकि इधर ध्यान ही ख़त्म हो जाए। और मुझे तो ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जैसे यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मुश्किलात पैदा की थी गई उनके एहतजाज के बाद, ऐसी ही एक दनिस्ता मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं ताकि खुद ही लोग विड्रॉ कर जाएँ। और उस्ताद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ और सोशल स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री, जोग्राफिया, मतलब मिक्स ही जो टाइम टेबल में अलॉट हो जाए वो फिर लेना पड़ता है। अच्छा, टीचर पोलियो के खतरे पे पोलियो वालों के साथ भी चल जाए, उन्होंने डेटा भी फाइल कर रहा है, कोरोना आया वो भी किया जी, आपने, इलेक्शन आने वो भी करना है, मरदमशुमारी आ गई वो भी करना है, अगर कोई डेंगू आना है वो भी उसके भी डेटा फाइल करना है। उस्ताद क्लास में बैठ के अगर आप एक टीचर के तौर पे आपसे पूछूं क्या सोच रहा होता है कि मैं स्टूडेंट सामने बैठे इनके मुस्तकबिल संवारने के लिए टीचर हूं, मुझे तो इतने काम है, मैंने ये करना है, ये करना है। वो फिर यही होता है ना कि उसमें बच्चों की जो एजुकेशन है, जो टाइम हमारा उनको पढ़ाने में सर्फ होना चाहिए, वो हमारा एक्स्ट्रा इस तरह की ड्यूटीज़ करने में गुजर जाता है। मतलब मेंटली जो है वो ना हम बच्चे को सेटिस्फाई कर पाते हैं, हमारा जो दिमाग है या जो हमारा टाइम है वो उस तरह की एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा होता है जिसका हमारी तालीम से कोई लेना देना नहीं है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं इस तरह की। तो क्या समझते कि उस्ताद जो है वो अगर महफूज होगा तो वो तालिब इल्म को उतना अच्छा पढ़ाएगा? Definitely, ये sir. पता है मेरा अपना मुस्तकबिल यहाँ से घर जाना है, पता नहीं कल को इन्होंने अंदर आने देना भी है या नहीं, कल क्या फैसला गवर्नमेंट ले ले, तो वो कितना अफेक्ट कर रहा है हमारी पूरी इस स्टडी और इस एजुकेशन सिस्टम को? डेफिनेटली देखें सर, फाइनेंशियली स्टेबल होना या सेटिस्फाइड होना अपनी और प्रोफेशनली भी होना, ये चीज़ बहुत काउंट करती है। जब आप हर टीचर को स्ट्रेस पे रखेंगे कि जी कल को आपके साथ क्या होगा, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर ज़ाहिर तालीम के लिए तो अच्छे नहीं होंगे, ना स्टूडेंट के लिए अच्छे होंगे। जब टीचर खुद रिलैक्स नहीं है
اس کے ذہن میں ہر وقت یہی ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو پھر یہی ہونا جو اس وقت تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بھی پالیسیز چل رہی ہیں یا جو بھی یہ لوگ لائحہ عمل بنا رہے ہیں تعلیم کے ساتھ, جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھگتنا پڑے گا پھر سب کو. بالکل صحیح ہے. اور ٹیچر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, پہلے کسان احتجاج پہ نکلے, پہلے سب سے پہلے مزدور احتجاج پہ نکلے, پھر کسان نکلے, پھر ہیلتھ والے نکلے, آپ لوگ پہلے نکلے پھر آئے, اب پھر ایک سسٹم ایسا آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا لگ رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم سرکاری سطح پہ پاکستان میں آگے چلتا نظر آ رہا ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر کو ایک پراپر بنیاد دی جا رہی ہے کہ وہ پوری انڈسٹری ابھی بن چکی ہے, بڑی انڈسٹری بن جائے؟ سر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہی کر دیں گے. جسٹ بیکاز میں جو ہے, اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اسٹارٹنگ میں کالج اور یونیورسٹیز میں لیکچرز لے رہی تھی اور میں اچھا وہاں پہ مجھے پیکیج دے رہے تھے. جب میری یہاں پہ جاب ہوئی تو مجھے آلموسٹ 50% جو ہے وہ ڈڈکشن پہ آنا پڑا. لیکن میں یہاں پر آئی کیونکہ میرا فیوچر سکیور ہو رہا تھا, پینشن مجھے مل رہی تھی, گریجویٹی کا مجھے پتہ تھا. لیکن اب وہی حالات ہیں کہ اب مجھے خود سے جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلط ڈیسیجن لے لیا ہے. جو آج کل حالات ہیں, اب میں اگر فار ایگزامپل 10 ایئرز اور بھی کروں گی تو اس کے بعد میرے پاس کیا ہے, بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور میں ابھی آپ کالج یونیورسٹی کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے, جس سطح پہ آپ پڑھا رہی ہیں یہی اب وہ ہم سب کو سوچ رہے ہیں. ریپیٹ کرنا پڑے گا, وہ کہیں گے وہاں آلریڈی. اور اب تو بلکہ یہ ہے کہ اگر ہمیں نکالتے ہیں یہاں سے یا ہم لوگ خود بھی جاتے ہیں تو میرے نہیں خیال کہ پرائیویٹ سیکٹر ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اتنا ایئرز ہم لوگ نے یہاں پہ لگا دیے ہیں. اور جیسے وہ ٹیگ لگایا ہوا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ کو کوئی بھی آگے نیکسٹ. کیا مریم نواز کو کہیں گی, آپ خاتون ہیں, وہ عورت ہیں, شاید وہ عورت ایک عورت کی زبانی سمجھ جائے, کیونکہ یہاں تو لوگ احتجاج کر کے تھک گئے ہیں, انہیں یہ ابھی تک احساس نہیں ہو رہا کہ جہاں غلطی ہے, جہاں انسان اجلت کرے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ عقل و دانست رکھنے والے لوگوں کے لیے تعریف ہوتی ہے کہ جہاں غلطی ہو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں, میرے تو خیال یہی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں وہی ہمارے جو ہے ملک کی ترقی کی جو بنیاد ہیں. تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کریں, ہم لوگ بھی, تاکہ جو ہے وہ کانفیڈنٹلی یہاں بیٹھائیں کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا فیوچر سکیور ہے. اور آنے والے بچے بھی, اب بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ بھی جو ہے وہ بچوں کو کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ جو ہے وہ کریں, گورنمنٹ سیکٹر کو آگے پروموٹ کریں. اب ہم لوگ خود, میں اپنے بہن بھائی یا اپنے جو آگے بچے ہیں ان کو یہی کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا اب آپ لوگ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس ملک سے ہی نیکسٹ جو ہے وہ باہر جو ہے وہ موو آن کر جائیں. تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کریں کہ نہیں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم اپنے ملک پہ ہی لگائیں. لیکن آج کل کے بچے جو ہے وہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ہمارا ہی حالات دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے موو آن, باہر جو ہے وہ موو آن کرنا ہی بہتر ہے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے سب چیزیں بحال کی جائیں, پینشن, گریجویٹی, لیو انکیشمنٹ, تاکہ ہم لوگ بھی یہاں پہ اچھے ماحول میں پڑھائیں اور ہمارے بچے بھی آگے یہی سوچیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ آگے ترقی کر سکے. بہت شکریہ. اساتذہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک جملے کچھ تینوں نے مماثلت کے ساتھ بولے, جس میں خاص طور پہ سائیکالوجی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, اور جو سائیکالوجی ہے وہ انسان کے لیے ہر میدان میں بہت ضروری ہے. اگر یہ اساتذہ سائیکلوجیکلی اتنی پریزنٹ نہیں ہوں گی اور ان کا جو وے آف پریزنٹنگ لیکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, تو اساتذہ جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی یہ اثرات مرتب کریں گی. تو بچہ جو روشن مستقبل کا خواب لیے اسکول کے بینچز کے اوپر موجود ہے وہ وہیں تاریک ہو جائے گا, اس کا دماغ ڈم ہو جائے گا کہ یہ ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس پاکستان میں شرح مہنگائی کے بعد شرح غربت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم سرکاری اسکول کم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. دنیا کو ہم یہ تو بتا دیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ غربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن سرکاری اسکول ختم ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ امیر ہو رہے ہیں. یہ کون سی عقل ہے, کون سی فہم و دانستہ ہے جو کہ گورنمنٹ یہی بتائی جا رہی ہے مثبت اشاریے آ رہے. ہم بھی آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں جب آپ مثبت اشاریوں کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ مثبت اشاریے آپ کے فروری میں منہ پہ تماچا بجتا ہے. 50 کروڑ ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ گرتی ہے, صرف آپ کا کٹھا چھٹا کھول دیتا ہے کہ آپ کے مثبت اشاریے کسی کام کے نہیں ہیں, کیونکہ یہ صرف محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جو جب ننگا ہوتا ہے تو پھر آپ منہ چھپاتے ہیں, کبھی کسی ملک بھاگیں تو کبھی کس ملک بھاگیں, یہاں تک کہ اس گندم اور چینی درآمدات کے اندر آپ کروڑوں اربوں جھونک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں IMF کی شرائط ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کے رہنما ٹیچرز یونینز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب سے سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ نے بہت سارے گلے شکوے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے. اچھے دن آ رہے ہیں کیونکہ وہ اب رخ آپ لوگوں کی طرف ہوا ہے, بچے بھی سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیے گئے ہیں. کچھ بچوں کے لیے بچے اپنے داخل ہوئے تو شاید 7 اسٹوڈنٹ کارڈ کی بھی اجرا کی بات ہو رہی ہے. پہلے مزدوروں کو بھی مل گیا, ہمت کارڈ بھی مل گیا, اقلیت کارڈ بھی, مطلب ہر سطح پہ لوگوں کو مل گیا. اب آپ لوگوں کی باری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آپ نے کہا ہے تو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ تحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں, پھولوں کے نگہبان سے کوئی بھول ہوئی ہے.
اس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ اساتذہ ہیں وہ معاشرے کا سب سے حساس ترین طبقہ ہے، رسپیکٹیبل پرسنز ہیں، اور جو اس وقت ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح کا جی ہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو بیہیویئر روا رکھا جا رہا ہے، ایک طرف جو پینشن گریجوٹی پر کٹ لگے ہیں، تمام ملازمین اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اچھا وہ پریشانی تو سر پر تھی سب کے تھی، اس کے باوجود میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو کہ وہ پھر بھی اپنے فرائض منصبی بڑی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ موجود ہے کہ وہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ چلیں جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں ملنا وہی ہے، لیکن ہم جس اپنا ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہیں اس کو جاری رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سرکاری اسکولوں میں وہ اساتذہ ہیں جو ٹیوشنیں نہیں پڑھاتے، جو ٹیوشن اسکول میں 2 گھنٹے زیادہ پڑھانا پڑے پڑھاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ اساتذہ ہیں کہ جو اپنا تن من دھن اسٹوڈنٹس پر لگا رہے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں نیکی اور بدی پیرلل چلتے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نیک لوگ، ایماندار لوگ، محنتی اور مطلب کاوش کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ سانس لے رہا ہے۔ ادروائز اب دیکھیں رسپیکٹ کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جناب ایم پی اے صاحب کھڑے ہو کے وہ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کھوتے گھوڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے استاد کو۔ کوئی لیٹر سیکریٹریٹ سے جاری ہو، ڈی پی ای آفس سے جاری ہو، ڈی او سی او آفس سے جاری ہو، اس میں کوئی ڈیوٹی تفویض کی جاتی ہے، کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ساتھ یہ ضرور لکھا ہوا ہے اس میں غفلت ہوئی تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اچھا، جو لیٹر چیف سیکرٹری کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کو جاتا ہے اس میں کبھی لکھا جاتا ہے کہ جناب اس میں غفلت ہوئی تو آپ کے خلاف اپیڈا لگایا جائے گا، پروسیڈنگ کی جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ استاد کو اس طرح کا ہر وقت کا جو تھریٹ ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور میں ایک اچھی بات جو منسٹر صاحب کی طرف سے ہوئی ہے کہ وہ جو ایم پی اے صاحب نے اساتذہ کے خلاف حرزہ سرائی کی، منسٹر صاحب نے اسمبلی فلور پہ بہت اچھا ڈیفینڈ کیا۔ میں منسٹر صاحب کی طرف سے اس کاوش کو منسٹر کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت زبردست کام ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ جی بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرا دیے گئے ہیں، وہ اسی طرح ہے کہ چیف منسٹر کا، پرائم منسٹر کا جب وزٹ ہوتا ہے نا کسی علاقے کا بازار کے لیے، یا وہاں فوری طور پہ بازار قائم کر دیا جاتا ہے، وہاں سے پھر مطلب وزٹ ہو گئے، اس کے بعد بازار نظر نہیں آتا۔ کسی بچوں کے اوپر اپنا بچوں کا نام لگا دیا۔ اسی طرح جس طرح کے اسکولوں میں منسٹر صاحب نے بچہ داخل کروایا ہے، وہ اسکول پھر ہمارے بچوں کے لیے بھی تو ہونے چاہیے نا، عوام کے بچوں کے لیے بھی تو ایسے اسکول ہونے چاہیے نا، اسکول ایکسیلنس، دانش اسکول ٹائپ۔ جی بالکل، ایکسیلنس اسکول ہے وہ۔ یہاں پر سارے اسکول ایکسیلنس بن سکتے ہیں، استاد کو عزت دی جائے، رسپیکٹ دی جائے، اور جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اب دیکھیں ایک اسکول جس میں 100 اساتذہ کی پوسٹیں ہیں، وہاں تعداد بھی وہ ہے 100 اساتذہ کے پڑھانے کی، اور وہاں پہ 50 لوگ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہاں کون بچہ اپنا داخل کروائے گا؟ نتائج بھی آئی جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ نہیں آپ کو مایوس ہو رہے ہیں، پھر آپ اس کو نتائج کو دیکھ کے بھی چیزوں کو نہیں۔ فیصل آباد کا ایک ادارہ ایسا ہے ہائر سیکنڈری اسکول جو پنجاب میں جتنی سب سے بڑا ہے، اس کے جتنی انرولمنٹ کسی ادارے کے پاس نہیں۔ اسے ایکسیلنس اسکول بنانا چاہیے۔ جی ہاں، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں صرف 2 ٹیچر ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھانے کے لیے 2 ٹیچر ہیں، اور تعداد 750 ہے۔ 750 اسٹوڈنٹس کو، جہاں پہ میڈیکل بھی پڑھ رہے ہیں بچے، نان میڈیکل بھی، آئی سی ایس بھی، آئی کام بھی، وہاں پہ 2 ٹیچر ہیں ڈیزیگنیٹڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو 750 کے لیے، توپوں کی سلامی میں کھڑا کر کے دینی ضرور بنتی ہے۔ اور کسی نے نہیں پوچھا آج تک۔ جب بھی لیٹر آتا ہے آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے، وہ سوچیں ہمیں تو پہلے سب کچھ کیا ہوا اور سزا کیا دینی ہے، ہمارے سزا سے کم تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس اساتذہ الحمدللہ ایسے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ گلزار صاحب کھڑے ہیں، ان سے آپ بات بھی کیجیے گا، گلزار صاحب کھڑے ہیں، میں آج اس اسکول میں آیا، میں نے آتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی وہ لان کو پانی لگا رہا ہے، میں قریب گیا تو پتہ چلا گلزار صاحب۔ اب گلزار صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ 8 مہینے ہو گئے سروس سے ریٹائر ہوئے، 8 مہینے۔ میرا چیلنج ہے پوری بیوروکریسی کو، پورے سسٹم کو، کہ کوئی ایک بندہ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بغیر تنخواہ کے ڈیوٹی فل ہو کے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آف اینڈ آن آ جائیں، کبھی دل چاہا آ گئے، کبھی ادھر سے گزر، نہیں، ریگولر آئے
ریگولر آ رہے ہیں, ریگولر یہ جو اسکول میں آپ کو پھول باغیچے نظر آ رہے ہیں, یہ سب ان کی مرہون منت ہیں. اور میں کہتا ہوں اس طرح کے بندے کو چیئر پروگرام کو تو ان سے کروانا چاہیے. بالکل, انہوں نے بلکہ ان پودوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کے اس لیے سمجھا کہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا, میں اب انہیں پڑھا نہیں سکتا تو میں اس باغیچوں کو اتنا خوبصورت رکھوں تاکہ میرے بچے جب باہر نکلیں تو انہیں تر و تازہ فضا ان کے لیے یہ خوبصورت ہو. یہ بھی لرننگ ہے, یہ بھی لرننگ ہے. اس طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے اساتذہ آج بھی اس دور میں بھی ہمارے اساتذہ دوسرے اسکول میں جہاں پہ فزکس کا ٹیچر نہیں ہے, میرے پاس ڈیٹا موجود ہے, میں آپ کو ملواتا ہوں وہ ٹیچر جو دوسرے اسکول میں جا کے فزکس پڑھا کے آ رہے ہیں, دوسرے اسکول میں بیالوجی پڑھا کے آ رہے ہیں کہ یار وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی یار ہم میرے اسکول میں یہ اور اس طرح کے لوگوں کو آپ اوئے توئے کر کے بلائیں, آپ ان کو گھوڑا گدھا کہیں, شرم آنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اور اساتذہ کا احترام اور رسپیکٹ ہونی چاہیے. مسائل دیکھیں, تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے SSCs اور AEOs وہ بیچارے ریگولر نہیں ہوئے, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یار ان کو ریگولر کر دے. جتنی آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں اس سے تو آٹے میں نمک کے برابر اس پہ فائنینشیل امپلیکیشن آنی. یہ ایشوز ہیں, بس ان چیزوں کے ساتھ. السلام علیکم آپ سر. آپ بھی اس شعبے سے اندر ایک لمبی سروسز کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں. آپ اب دونوں ریٹائرڈ ملازمین کی طرف میں بڑھوں گا. ایک ہے ایک دل دکھتا ہے جب آپ لوگوں کا, کیونکہ میں ڈیفینیٹلی اگر کسی بھی ادارے میں کوئی اتنی دیر لمبی ڈیوٹی کی ہو اس کے بعد وہاں کچھ حالات خراب ہوں تو دل کہتا ہے یار ایک بار جا کے دیکھوں کیوں کر رہے ہیں ایسا. تو کیا احساسات ہیں اس وقت جو تعلیمی اداروں کے ساتھ اور تعلیمی میدان کے اندر اسکولز کے ساتھ طالب علموں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہم نے سرو کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, یہاں سے نمک کھایا ہے, تو ظاہر ہے ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہے. اور ہم آج کل جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. مطلب سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال منسٹر صاحب کی طرف سے, سیکرٹری صاحب کی طرف سے, چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں, اس کی تحسین ہونی چاہیے, وہ دب جاتے ہیں, ان کی ہونی چاہیے. لیکن یہ بے تحاشا جب آپ اس کا استعمال کر دیتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو سینس میں چلے. پھر وہ نیگیٹو سینس ہوئی نا جب وزیر صاحب سے پوچھا کہ قومی جانور کون سا ہے تو انہیں نہیں آیا, نیشنل اینیمل کون سا ہے نہیں نام آیا. پھر ایسے 3-4 سوالوں میں ان کے جو جواب تھے وہ باعث شرمندگی تھی کہ یہ فوراً کوالیفائڈ ہے. تعلیم کا منسٹر ہو کر تو انفارمیشن جسٹ یہ معمولی سی وہ نہیں ہے ان کے پاس. بالکل صحیح. یہ میں ابھی کسی کلاس کے وہ کہتے ہیں نا جو پنجابی میں کچی پکی کے بچوں سے پوچھیں تو وہ بتا دے گا. تو یہ ہے بیسیکلی ڈفرینس کہ آپ جب ایکسیسو استعمال کرتے ہیں تو وہاں اپنی کوئی نہ کوئی تصدیق اپنی نہیں کرتے, پورے انسٹیٹیوشن کا آپ وہ ایک لیبل خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب آج کل خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو میٹرک کے ایگزامز چل رہے ہیں. اب اس میں پوری فوج ظفر موج جو ہے نا وہ سینٹروں میں گھس جاتی, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی مووی بن رہی ہے, کیمرے والا بھی ہے, اور موبائل نوٹ الاؤڈ ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ بچے جو وہاں پر امتحان دے رہے ہیں کیسے وہ سہم جاتے ہیں. جو 5-10 منٹ ان کا وہ انسپیکشن ہوتی ہے تو بچے تو پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے. آپ بہت ماہر ہیں. میں آپ سے ایک سوال اسی سے متعلق کروں گا, کیا جسے ہم کنسسٹنسی یا ایک لفظ یہ کہہ لیں کہ اٹینشن ہے, وہ ایک دم کویسچن کا آنسر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, آپ نے کوئی دیکھ کے تو لکھ نہیں رہے, آپ ذہن سے لکھ رہے ہیں, ایک دم انسان کا فلو نہیں ٹوٹتا؟ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خاموشی سے جائیں اور خاموشی سے وزٹ کر کے اگر آپ کو کوئی الیگل چیز مل رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو سینٹر سے باہر لے جائیں. ویجیلنس کا مطلب سینٹر میں ہی آپ جا کے شروع کر دیتے ہیں, پوچھنا شروع کر رہے ہیں بچوں سے, انویجیلیٹر سے, کسی اور سے, یہ بالکل بھی ایتھکس کے خلاف ہے. ویجیلنس کا مطلب ہے ایک کارنر کھڑے ہو کے صرف ایسے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں ہینگی بینگی ہے, آپ اسے پکڑ سکتے ہیں. جب آپ ایک بجے اٹھو بیٹا کہاں سے آئے ہو, کپڑے جھاڑو, یہ ہے وہ سب ایک بار خواہش ہوتا ہے کہ میرے سے نہ کچھ نکلا ہے. یہ تو دیکھیں بچے کو خام خواہ ایک پریشان کرنے والی بات ہے. اور منسٹر صاحب خود اگر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام کر رہے ہوں اور نام اس کو یہ دیا جائے کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل کیا اسے کہنا چاہیے کہ انویجیلنس شفافیت کی طرف, تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل بھی معقولیت نہیں ہے. شفافیت وہ یوٹیوب والا بھی کر رہے ہیں, مطلب پیپر پہلے باہر پھیر رہے ہوتے ہیں.
چلے وہ تو میں نہیں کہتا وہ ایک اس الگ کو topic ہے۔ ہاں، لیکن دوسری بات یہ ہے اس میں کہ تعلیم کے مسائل ہیں، اگر سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یار ٹیچر جو ہے اس کی کمی جو ہے کیا ہم نے پوری کر دی ہے؟ نہیں، مثلا اب صورتحال یہ ہے ہمارے ہاں کہ 1.5 لاکھ کے قریب ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں بالکل اور 9-10 سال سے کوئی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ انفارچونیٹلی اب ایس ٹی آئی جو انہوں نے بھرتی کی ہیں 3-4 ماہ کے لیے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹیچر کو جب آپ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے محفوظ مستقبل نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں کچھ کر سکتا۔ دہاڑی دار جو ہے اس سے کیا کرنا؟ بالکل، وہ دیوار الٹی کر کے چلے جائے گا، انہیں تو دہاڑی پوری کرنی ہے نا، دہاڑی پوری کرے گا اور وہ چلے جائے گا، آپ کا لینٹر گرے اس گا، کا ریسپانسیبل وہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور بچوں کا بیڑا غرق کر کے خدا نخواستہ وہ چلے جاتا ہے، اور قوم کا جو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، کیا اس کو بھی ہینگ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ بالکل آپ سب بہت شکریہ، بلکہ آپ کی بات بڑی خوبصورت تھی کہ 2 منٹ لگا کے بلڈنگ کھڑی کریں تو لینٹر ضرور گرے گا۔ یہ میں 2 منٹ نہیں کہہ رہا، میں کوئی بھی استاد ہو، وہ میرے سے بعد میں پڑھ کے آگے استاد بنے، استاد ہے، کیونکہ جس نے ایک لفظ سکھایا وہ ہمارے دین اسلام میں بہت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روحانی باپ کی جو حیثیت ہے وہ کوئی تصور بھی کرے تو میرے خیال میں تصورات میں بھی وہاں تک نہیں عبور کر سکتا اور پہنچ نہیں سکتا اس سوچ کو۔ ممتاز صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیر سے ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک؟ یہ عشق ایسا ہے کہ اس اسکول کا باغیچہ دیکھ کے میں دل باغ ہوا، لیکن جب آپ سے یہ اشتیاق ہوا، پتہ لگا کہ 7-8 منتھ سے ریٹائر ہیں، لگاتار آ رہے ہیں اور 35 سالوں میں آپ نے آج تک گرمیوں کی چھٹیاں بھی نہیں کی، یہ کیا ہے معاملہ سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مسئلے پہ بات کی۔ تو سر یہ میرا ایک جنون ہے، میرا شوق ہے۔ حکومتی احکامات بھی ہیں، لوگ بھی اچھا سمجھتے ہیں، دین بھی ہمیں بتاتا ہے، سنت رسول بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا شوق ہے، اور اس ادارے میں جتنے درخت ہیں تقریباً سب کو میں پانی شانی گوڈی چھوڑی خود کرتا ہوں۔ ملازمین کی بھی کمی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اپنی 35 سال کی جاب میں کسی بھی چھٹیوں میں گھر میں نہیں بیٹھنا پسند کیا۔ گرمی کی چھٹیاں بھی میں ادھر گزارتا ہوں، اور اسی طرح میں اب ریٹائر ہوں 8 ماہ سے، لیکن اس کے باوجود میں آ رہا ہوں، اور یہ میری لگن ہے، میرا شوق ہے، باقاعدگی سے آ رہا ہوں۔ اس میں کوئی پیمنٹ اس کی نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، صرف یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل کو سکون کے لیے۔ دل کو سکون۔ اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں، سبجیکٹ کون سا پڑھاتے تھے؟ میں یہاں انگلش پڑھاتا تھا۔ انگلش پڑھاتے تھے۔ انگلش کا باغیچوں کے ساتھ تعلق بڑا تھوڑا سا عجیب سا لگے گا، لوگوں کو معیوب لگے گا، لیکن جو عقل اور دانست رکھنے والے لوگ ہیں انہیں تو لگے گا کہ یہ سبجیکٹ سے نہیں ہوتا، لیکن یہ عشق سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبجیکٹس کا، آپ انگلش بھی پڑھائی، آپ نے دیگر سبجیکٹ بھی پڑھائی، بڑا گہرا تعلق ہے، آپ نے کہا اس کا کوئی تعلق، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں عقل دانست نہ رکھنے والے کو وہ نہیں آئے گا، عقل والوں کو سمجھ آ جائے گا تعلق۔ یہ نا دیکھیے، میں انگلش پڑھا کے آتا ہوں، وہاں تھکاوٹ برا حال ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے انگلش پہ سوال جواب بہت ہوتے ہیں، خود بھی تیاری کر کے جانی پڑتی ہے، اور جب میں تھکاوٹ میں آتا ہوں تو میں نے پودوں کو دیکھنا آ کے، اور پودوں کو دیکھوں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا۔ اسی طرح میرے بچے ہیں، وہ جو تھک جاتے ہیں، بریک ہوتی ہے، وہ یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، پھولوں کی خوشبو۔ اور میرے اسکول کا اسٹائل اس طرح کہ آپ جدھر سے مرضی نکلیں آپ کی آنکھوں کے سامنے پودے آئیں گے، حتیٰ کہ واش روم سے بھی جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے پودے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات، آپ کو سکون دیتی ہے، اور سکون دیتی ہے، اور ریلیکس ہوتا ہوں، اور بچے بھی دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، والدین آتے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور لوگ اسکول دیکھنے آتے ہیں کہ یہ وہی اسکول جامعہ چشتی ہائی اسکول ہے کہ جس میں پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور میرے اساتذہ نے، میرے پرنسپل نے، اور سب نے ساتھ تعاون کیا۔ آپ سب بذات خود بڑا تعاون کرتے تھے، اور میں نے اس کو سمجھا کہ یہ عبادت بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی، لائف کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخشش کا باعث بھی۔ تقریباً 700 پودے اس وقت جو ہیں وہ میں ان کو دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، جو بھی ٹینیے شینیے کاٹ شاٹ وہ بھی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ باغیچہ 700 پودوں کے اوپر مشتمل، اور خوبصورت پودے جو ہیں ان کو لہلہاتے، یہ کھیت ہوتے ہیں نا، جو یہ لہلہاتے پودے ہیں جو آنکھوں کو سکون دیتے ہیں۔ اور ہم بھی جب داخل ہوئے ہمیں ایک دم سے تاثر آیا، یہ کسی باغ کا منظر پیش کر ہے۔ جب ہم اسکول کے مسائل ذکر کرتے ہیں، ویسے ایسے لوگوں کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو انگلش سکھاتے سکھاتے وہ گورا طرز پہ پورا سب کچھ اپنے آپ کو ایسا ڈسپلن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک پورا میسیج ہے کہ اگر آپ نے اپنی لائف کو خوبصورت بنانا ہے
تو خوبصورت چیزوں کے اندر گھیریں اپنے آپ کو. یہ پیغام پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی ہے. اگر آپ پنجاب کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, ستھرے پنجاب کی فلیکسوں سے نہیں ہوگا. آپ کو مثالیں دکھا رہے ہیں ہم, اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ واچ ڈاگ آف سوسائٹی ہیں. ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی, یا سامنے آپ کی کہیں گلاسز آ جاتی ہیں موٹے شیشوں والی, تو تھوڑا سائڈ پہ کر کے آپ کو آنکھیں گلاسز اٹھا کے دکھا رہے ہیں. غور کیجئے, یہاں بہت کچھ موجود ہے. آپ کسی اور طرف نہیں کریں جو آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں, لیکن حقیقت پہ اور حقائق پہ منافی نہیں, حقائق کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ادھر موجود ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.